مسلم لیگ نون کے سینیٹر افنان اللہ کہتے ہیں آئینی ترمیم کے لیے کسی سے کبھی بھی زبردستی ووٹ لیا جائے تو وہ غلط ہے. کوئی آپ کو اٹھا لے یا دھمکیاں دے تو یہ بھی ہمارے ساتھ کئی بار ہوا ہے. سیاست میں یہ برداشت کرنا پڑتا ہے، ایسا نہیں کہ آپ جا کر ووٹ بھی ڈال دیں. AMI نیوز کو انٹرویو دیتے ہوئے افنان اللہ بولے بدقسمتی ہے کہ ہم آگے جانے کے بجائے پیچھے چلے گئے. ٹھیک ملا BMLN کو. دیکھیں بات یہ ہے کہ اس کے اوپر تو کوئی انکوائری ہو اور کوئی بہت ڈیٹیلڈ کوئی معاملہ ہو تو اس کی بتایا جا سکتا ہے، لیکن میرا ذاتی طور پر خیال یہ ہے کہ 2008 کا اور 13 کا الیکشن بہت بہتر تھے کمپیئر ٹو 2018 اور 24 کے. تو اور یہ بدقسمتی ہے کہ ہم بجائے اس کے آگے جانے کے ہم پیچھے چلے گئے، اور اس میں بہت سارے معاملات ہیں. یہ ظاہر ہے یہ جو ہائبرڈ رجیم بنائی گئی، 1 پیج بنایا گیا، اس کے ثمرات جو ہیں وہ ملک کو بھی مل رہے ہیں. 2024 کے انتخابات میں مزید یعنی ہائبرڈ نظام بنایا گیا. آپ میرا یہ خیال ہے کہ کنٹینیویشن تھی کسی حد تک، کیونکہ دیکھیں آپ کے پاس زیادہ چارہ ہوتا نہیں ہے. اگر ایک سسٹم آ گیا ہے تو اس کو ختم کرتے ہی ٹائم لگتا ہے. لیکن یہ تو بڑھ گیا، وہ پھر بڑھ کے بھی پھر بعض اوقات ختم ہوتا ہے نا. بعض اوقات چیزیں بڑھتی ہیں اور پھر ختم ہوتی ہیں، ہر دفعہ نیچے نہیں. تو یہ اس وقت پیک پہ ہے یا اور بڑھے گا؟ نہیں، میرا خیال ہے پیک کس کی کٹ گئی ہے. پیک اس کی تھی 2018، اس نے پیک کیا ہے نا. 18 سے تو 24 کو زیادہ کہا جا رہا ہے خرابی الیکشن. دیکھیں 18 جو تھا نا، میرے نزدیک 18 زیادہ اس لیے تھا کہ 18 کے اندر پولنگ اسٹیشنوں کے لیول کے اوپر بہت زیادہ معاملہ خراب ہوا تھا. 24 میں جو ہے وہ کمپائل جہاں پہ رزلٹ ہو رہا تھا آروز کے، وہاں پہ زیادہ ایلیگیشنز آئی ہیں. تو میرے اور پھر وہ جو رجیم سیٹ ہوئی اور ہائبرڈ اور 1 پیج بنا وہ 18 میں ہی بنا تھا. اس کی کنٹینیوشن کچھ حد تک یار پھر وہ چیز ایک بن جائے، وہ ختم کرتے پھر آپ کو ٹائم لگتا ہے. دیکھیں میں نے 18 کا الیکشن لڑا تھا، مجھے آج تک یاد ہے کہ ایک بندے نے میرے بندوق نکالے کہا تھا تم میرا کچھ بھی نہیں کر سکتے، بس میں گولی مار دوں گا. ادھر سے ہم ادھر پہنچ گئے ہیں. آپ کو میں ہائبرڈ مائنس اس لیے کہہ رہا ہوں. تو ہم ایشو ضرور ہیں، اور ہم نے پہلے بھی یہ کہا تھا کہ 13 اور 8 میں آروز سے ججز، اور ججز جو ہیں وہ نسبتاً اب پروو ہو گئی یہ والی بات کہ بیوروکریسی سے تو بہتر آرو تھے. تو اب نظام کو بہتر یہ کرنا ہے کہ آپ اپنے آروز کی جو اپوائنٹمنٹ ہے اس کے پروسیس کو امپروو کر دیں آگے آنے والے بیوروکریسی نے مزید خرابی کی. میرا یہ خیال ہے کہ بیوروکریسی کو نہیں ہونا چاہیے اس میں. یہ کام ہی آپ نے کرانا، یہ کام جوڈیشری سے اور کوئی نہیں کر سکتا. اور یہ فارمز والا وہیں ہوا ہے خرابی بھی دیکھیں نا، وہیں پہ جو الزامات لگ رہے ہیں ادھر ہی کے لگ رہے ہیں، اور ہمارے لوگوں نے بھی الزامات لگائے ہیں، ادھر سے نہیں لگے. KV میں بہت سارے مولانا کے بڑے خدشات ہیں، اسی لیے تو الیکشن پورا ہی خراب ہو گیا نا. کسی نے ٹرسٹ ہی بلڈ نہیں ہو سکا اس کے اوپر. تو بدقسمتی سے کیا کہتے ہیں معاملات اس طرح ہوئے. میں تو ہمیشہ یہ سمجھتا ہوں کہ عوام جو ہے ان کو ڈیسائیڈ کرنا چاہیے اور انہی کو معاملات چلانے چاہیے. 26ویں ترمیم میں جس طرح لوگوں سے ووٹ لیے گئے جو منحرف کروا کے، یہ طریقہ ٹھیک تھا؟ کسی سے بھی کہیں بھی کسی بھی وقت زبردستی اگر ووٹ لیا گیا تو غلط ہے. بٹ صاحب کے 18ویں ترمیم میں کسی نے زبردستی ووٹ ڈالا تھا، آپ کو یاد ہے. 19ویں ترمیم میں کسی نے زبردستی ووٹ ڈالا، 20ویں نہیں ڈالا نا. یہ آگے کام خراب ہوا ہے 18 کے بعد، جو میں نے آپ کو پہلے بات کی ہے. اب یہ ٹھیک ہوتے ہی ہوگا. جو سیاست میں نا اگر کوئی آپ کو اٹھا بھی لے اور آپ کو لے بھی جائے اور دھمکیاں بھی دے، اور یہ بہت دفعہ ہوا ہے، میرے والد صاحب کے ساتھ ہوا ہے، میری فیملی کے ساتھ ہوا ہے، میرے ساتھ بھی. اس کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ آپ جا کے ووٹ بھی ڈال دیں. سیاست میں پھر آپ کو یہ برداشت کرنی پڑتی ہیں چیزیں. تو یہ اگر اتنی زبردست اور عظیم پارٹی ہے جتنی بتاتے ہیں، تو ان کو اگر مشکلات پڑ گئی ہیں تو یہ پہلی دفعہ تو ہوا نہیں اس ملک کی تاریخ میں کہ کوئی مشکل میں آیا ہو. اس سے زیادہ سختی جو ہے لوگوں نے 2002 میں جھیلی، 99 میں جھیلی. لیکن محسن نقوی صاحب جو ہے وہ ہمارے تو نہیں ہے، میں یہ نہیں کہوں گا، اچھے آدمی ہیں وہ، اور وہ ان کے بڑے اچھے تعلقات ہیں.